نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے دور میں جو فتنوں سے بھرا ہوا ہے، جو ایمان کے سلسلے میں ایک زہریل ماحول کا مقام رکھتا ہے، جو ہماری زندگی کو آخرت کے بارے میں اندھا بنا چکا ہے اور دنیا کی ناپاک محبتوں میں ہماری زندگی کے بال کو لطف کر چکا ہے، اور رات دن کی فکروں اور سوچ کے اعتبار سے حق کی سوچ سے ہماری زندگی کو محروم کر دیا اور باطل کی سوچ سے ہمارے دل و دماغ کو بھر دیا. ایسے دور میں اللہ رب العزت کا یہ بڑا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے مقصد زندگی کو پہچاننے کے لیے، اور اس مختصر سی اور قیمتی زندگی، اس لیے کہ یہ زندگی جو دیکھنے کے اعتبار سے مختصر ہے وہی 60-70 سال کی اور زیادہ سے زیادہ 100. اب یہ 100 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی وزن اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ہمارا یقین اور ایمان ہے. اس دن کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک نے اس بات کو صاف بتلا دیا کہ دیکھو قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا. اب اگر قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہوگا تو دنیا کے 100 سال آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں کتنی دیر کے برابر ہوں گے؟ اگر آدمی اسے کیلکولیٹر پر دیکھ لے اور اپنے حساب و کتاب کو نکال لے تو بہت آسانی سے اس کا پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا ایک دن جب دنیا کے 50,000 برس کے برابر ہے تو دنیا کی 100 برس کی زندگی 2-2.25 منٹ کے درمیان کی ہے. تو یہ زندگی جو ہم کو 100 برس کی لمبی چوڑی نظر آ رہی ہے، یہ اس ایک دن کے مقابلے میں 2 منٹ کی زندگی ہے. اب اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے دروازے کھلیں گے، خوش نصیبوں کے لیے جنت کی طرف سے پروانے ملیں گے اور بد نصیب اور ناکام انسانوں کے لیے جہنم کے بھڑکتے شعلے لپکیں گے، جہاں پر پھر انسانوں کی زندگی کے انتہا کا کوئی سوال ہوگا. 100 برس رہیں گے، 1000 برس رہیں گے، 1,00,000 برس رہیں گے، کروڑ برس رہیں گے. وہ زندگیاں تو وہ ہوں گی کہ جن کے بارے میں آقا نامدار سید الکونین تاجدار مدینہ امام الانبیاء رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف فرما دیا، جس حدیث پاک کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اے لوگوں، قیامت کے دن جب تم حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، تمہارے بیچ ایک جانور کو جو عجیب و غریب قسم کی مخلوق اور خلقت کا ہوگا، حق تعالی شانہ فرشتوں کے ذریعے سے ظاہر کریں گے اور اس کے بعد اس کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے اور اعلان یہ ہوگا کہ اے لوگوں، یہ موت ہے جس کو ذبح کر دیا جا رہا ہے. دنیا میں تم کو موت دی جاتی تھی، آج موت کو موت دے دی جا رہی ہے اور اب تم کو ہمیشہ کی حیات دے دی جائے گی. اب اگر تمہاری زندگی ہماری کتاب کے مطابق تھی، ہماری نبی کے منشا کے مطابق تھی، جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، تم نے اپنے مقصد زندگی کو پہچانا تھا، تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خوشخبریوں کے پروانے اور جنت کے پیغام اور اللہ کا سلام اور مغفرت کا انعام
یہ داد و دہش کے خزانوں کی بارش کا ایک سلسلہ ہوگا جو اب اس مبارک بندے پر جاری ہوگا. اور جو انسان اس دنیا میں مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، چاہے وہ مال کے اعتبار سے کروڑپتی بن گیا، چاہے وہ مقصد زندگی کو نہیں پہچاننے کے باوجود دنیا کے اعتبار سے پوری دنیا کا صدر بن گیا اور پوری دنیا کی طاقتوں کا اکیلا تنہا ساری چیزوں کا اقتدار اور اختیار رکھنے والا بن گیا، لیکن اس کی زندگی مقصد پر نہیں آئی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا تھا، اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانا، تو اس کے نتیجے میں ایسا انسان جو دنیا میں سیاہ اور سفید کا مالک ہوگا اور جو دنیا کے اندر اپنی طاقتوں کا لوہا منوانے کا دندناتا ہوا اعلان کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، جس کے اشاروں پر ہزاروں جیتے ہوئے انسانوں کو خون کر دیا گیا اور جس کے اشاروں پر مخلوق خدا کا خون چوسا گیا، یہ ساری چیزوں کے باوجود کوئی اس کے بال کو اور کوئی اس کی کھال کو دھکا نہیں پہنچا سکا. ایسے تمام ظالم اور بے مقصد زندگی گزارنے والے اور خدا کے باغی اور نافرمان انسان جو دنیا میں اپنی طاقتوں کا، اپنی عزتوں کا اور اپنی چھوٹی شہرتوں کا لوہا منواتے تھے، یہ وہ انسان ہوں گے جو قیامت کے میدان میں اتنے قابل رحم ہوں گے کہ دنیا میں اگر کوئی ننگا فقیر پھرتا ہو تو وہ اتنا تڑپتا اور قابل رحم نہیں ہوگا، جس سے زیادہ یہ رحم کے قابل ہوں گے اور کوئی رحم ان کے اوپر نہیں کیا جائے گا. اور اس دن ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھوں کو ان کے پیچھے باندھا جائے گا اور ان کے اندر آگ کی رسیوں کو گردنوں کے اندر پھندے کے طور پر ڈالا جائے گا اور ان کے ہاتھوں میں مشکیزیں اور ہتھکڑیوں کی طرح ان کو جکڑا جائے گا اور ان کے پیروں سے اس کی بیڑیوں کو اکڑا جائے گا اور ان کے حلق سے اس کو ڈالا جائے گا جو ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے ان کے جسم سے باہر نکل جائے گی. اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان سب کو اٹھا کر جہنم کے ایندھن میں پھینک دو، اس لیے کہ ہم نے ان کو انسان بنایا، مخلوق میں اشرف اور اکرم بنایا اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اچھے اور برے کی تمیز دی، حق و ناحق کے پہچان کی طاقت دی، لیکن اس کے باوجود ان نادان انسانوں نے دنیا پہ رال ٹپکایا اور دنیا کی مردار تمناؤں پر اور جھوٹی چمک دمک پر اور پانی عزتوں پر اور بے اعتبار دنیا کی لذتوں کے اوپر انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنی طاقتوں کو، اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعدادوں کو سب کو اس کے اوپر لگا دیا. لیکن ہمارے مقصد پر انہوں نے نہ اپنی صبح کی، نہ اپنی شام کی، نہ ہمارے مقصد کے اوپر انہوں نے سوچا، نہ انہوں نے چاہا، نہ ہمارے مقصد کے اعتبار سے انہوں نے بولا، نہ ہمارے مقصد کے اعتبار سے انہوں نے دیکھا، نہ ہمارے مقصد کے اعتبار سے انہوں نے سنا. یہ بے مقصد انسان تھے، یہ انسان نہیں تھے بلکہ انسان نما حیوان اور جانور تھے. اولئک کالانعام بل ھم اضل کا اعلان قرآن نے کیا ایسے انسانوں کے بارے میں جو آخرت سے ناشناس ہو، خدا بیزار ہو، اپنی موت اور انجام کو نہیں جانتے ہوں اور دنیا کے روٹی کے ٹکڑوں پر اپنی زندگی کے کو داؤ پر لگاتے ہوں اور کھنکھناتے ہوئے مال کے ٹکڑے اور سونے چاندی کے ٹھیکروں کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کو لٹاتے ہوں اور اپنی زندگی کا اور اپنے اقدار کا سودا اور نیلام کرتے ہوں. یہ ایسے انسان ہے کہ یہ انسان نما حیوان ہے. دنیا کی سینسس میں اور مردم شماری میں یہ انسان شمار کر لیے جائیں، لیکن فرشتوں کی نگاہوں میں حیوانوں سے بدتر اور چوپایوں سے زیادہ گئے گزرے شمار ہوتے ہیں. ان کا کوئی مقام اللہ کے پاس نہیں ہوتا. اسی لیے جب یہ ذبح ہوتے ہیں ان کا خون اور ان کی عزت و آبرو لٹتی ہے اور بہتی ہے اور ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہے. ان کے اوپر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا. ان کی گردنوں پر ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں اور حکام ان کے ساتھ بے دردی کا سلوک کرتے ہیں تو آسمانوں کی دنیا میں کوئی کھلبل ہی نہیں مچتی، بلکہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ نے ہم کو نامانوس کر رکھا ہے. اور جب جو انسان اس دنیا میں اپنے مقصد زندگی کو پہچانتا ہو اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق اپنے جینے کا ڈھنگ اختیار کرتا ہو، اے اللہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے تو نے بھیجا ہے. اگر میں اپنی مرضی سے آتا تو بھئی ٹھنڈک کا علاقہ کون سا ہے، سرسبز و شاداب علاقہ کون سا ہے اور باغ و بہار کا علاقہ کون سا ہے، میں وہ جگہ کے اوپر اپنا کوئی ریزرویشن کرا لیتا اور کسی جگہ کو بک کرا لیتا. میں اپنی مرضی سے آتا تو اپنے حسن کو طے کر لیتا، اپنے رنگ کو طے کر لیتا، اپنی قد و قامت کو طے کر لیتا. یہ ساری چیزیں عقل انسانی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے خدا کو پہچان لے، اپنے قدرت والے طاقت والے مولا کو جان لے.
اور اس کی مرضی کو ڈھونڈ کر اپنی زندگی گزارنے پر اس کی دی ہوئی امانت کو استعمال کر لے کہ مولا میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا نہیں بلکہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے بھیجا، پھر میں اپنی مرضی سے بنا نہیں بلکہ آپ نے مجھے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ جب آپ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے اور اپنی مرضی سے بھیجا ہے اور بھیجنے کے بعد ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا اور کائنات کی ساری شکلوں میں ہم کو قیمتی بنا دیا، زمین اتنی قیمتی نہیں اور آسمان اتنا قیمتی نہیں اور چاند اتنا قیمتی نہیں اور سورج اتنا قیمتی نہیں اور ستارے اتنے قیمتی نہیں جتنا یہ انسان اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی نہیں ہے، اور قیمتی کیوں ہے کہ یہ انسان وہ ہے جس کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی، اور اس عقل اور سمجھ میں اللہ نے مطالبہ یہ کیا کہ تو حق اور باطل میں اور اچھے اور برے میں پہچان پیدا کر لے اور برے سے بیزارگی اور اچھے کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر کر اپنے آپ کو چلا لے۔ اب جو انسان اچھے پر چلے گا تو سب سے پہلے وہ اپنے مالک کو پہچانے گا کہ میرا مالک اور خالق کون ہے، جس نے مجھے بنایا اور جس نے مجھے بنایا اور جس نے مجھے ظاہر کیا۔ جب وہ میرا خالق ہے تو وہی میرا مالک ہے کہ بنانے والے کی میں ملکیت ہوں۔ جب میں بنانے والے کی ملکیت ہوں تو اس مالک کی طاقت کو پہچانوں، اس کی قدرت کو پہچانوں، اس کے اختیار کو پہچانوں، اور وہ اللہ وہ ہے جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، اور دوسری جانب وہ اللہ وہ ہے جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ وہ قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے جب ایسے ظالم و بے مقصد انسانوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور جن کو آگ کی زنجیروں سے جکڑا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دو، تو جیسے ہم اور آپ کھانے کے بعد خالی کاغذ کے پوروں کو پھینک دیتے ہیں، ویسے ان ساری طاقتوں کے دندناتے ہوئے دنیا کے اندر زمانے کے فرعون اور زمانے کے قارون اور زمانے کے نمرودی طاقتیں جو قیامت تک اس دنیا میں آتی رہیں گی اور اپنے آپ کو کہتے رہیں گے کہ ہم سے ہوتا ہے، ہم سے ہوتا ہے، کہنا خود فرعون ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ ہوتا اللہ سے ہے، خدا کی قسم اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ اس اللہ نے سہولت دے رکھی، اس اللہ نے چھوٹ دے رکھی، اور یہ دیکھ رکھا کہ تم مقصد زندگی پہ چلنے پر ہمارے امتحان میں پورے اترتے ہو یا نہیں اترتے ہو۔ سیدنا بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب کہ کفار مکہ پیٹتے تھے اور ان کو آگ کی دھونی دی جاتی تھی اور الٹا لٹکا کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے اکیلے ایک اللہ سے ہونے کا انکار کر دو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے منہ پھیر لو، اور آپ ہیں کہ کوڑے کھاتے تھے اور اللہ احد کا نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور جو کچھ ہوتا اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جب مارنے والے تھک جاتے تو باری بدل دیتے، لیکن مار کھانے والا برابر مار کھاتے رہتا اور اس میں لذتیں پاتے رہتا۔ جب اللہ زندگی بنانے پہ آتے ہیں تو مشقتوں میں لذتیں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ زندگی بگاڑنے پہ آتے ہیں تو راحتوں میں مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ کروڑوں دے دیے، پریشان کر دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لاکھوں دے دیے اور ہزاروں عداوتیں اور دشمنیاں لگا دی، بلکہ لاکھوں دینا اور کروڑوں دینا تو آگے کی بات ہے، مالدار بننے کی تمنا میں قرضدار بنا کر دلیل کر دیتے کہ صاحب مالدار بن رہے، کیا کر رہے ہیں، ایک فیکٹری کھول رہے، کیا کر رہے ہیں، ایک نیا اسکیم پیش کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں، ایک پلان لے کے چل رہے ہیں، اب اس کے لیے کیا کریں گے، لون لینا پڑے گا، قرض لینا پڑے گا، یعنی مالدار بننا تو دور کی بات ہے، نیت کرتے ہی قرضدار بننے کی رسوائی آ گئی اور قرضہ ادا کرنے کا غم اس کی زندگی کے سر کے اوپر آ گیا۔ تو جب اللہ زندگی کو ہلاکت پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو حفاظت کے نقشوں میں ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جب اللہ زندگی کے بنانے کے اوپر آتے ہیں تو ہلاکت کے نقشوں میں حفاظت ڈال کے بتلا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ ہیں اور ہم قدرت والے ہیں، ساری مخلوق ہماری ملکیت ہے، ان کے مزاج ہمارے قبضے میں ہیں، ہم جب ان کے دل بدل دیتے ہیں اور ان کے روح پلٹ دیتے ہیں تو درندے تمہارے تابع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم رخ بدل دیتے ہیں تو تمہاری پیٹ کی اولاد درندوں سے زیادہ تمہارے لیے مصیبت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو تم ہم کو پہچانو کہ اپنی زندگی میں سب سے پہلا مقصد زندگی کا راستہ یہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو اس مقصد پہ چلائے جس کے لیے زندگی دی گئی ہے، اس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اے انسان پہلے اپنی ذات کو پہچان، میری اپنی قدرت کو پہچان،
اپنے نبی کو پہچان جس نے تیری زندگی کو ہدایت پر ڈال کر میری معرفت تک پہنچانے کے لیے تمہارے اور میرے درمیان محنت کرتا رہا۔ اب دعوت کی یہ محنت اور اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت جو اللہ اپنی قدرت سے کروا رہے ہیں، اس محنت میں رات اور دن، صبح اور شام بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ ایک مشترک مقصد اور ایک مشترک جذبہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ پہلی بنیادی بات یہ کہ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور جب اللہ سے ہوتا تو اللہ کو پہچانو کہ اللہ کیسی قدرت والے ہیں۔ اللہ وہ قدرت والے ہیں کہ یہی مہینہ ہے ابھی ختم نہیں ہوا جس میں ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کی یاد چلتی رہی اور بقرعید میں ہم نے اس کو یاد کیا، اور اسماعیل ذبیح اللہ کی اداؤں کو ہم نے سوچا اور پھر اپنی قربانیاں دی، اور اللہ نے بتلایا کہ دیکھو ہم وہ اللہ ہیں جو بچانے پہ آتے ہیں تو آگ میں ڈال کر حفاظت کر لیتے ہیں، اور ہلاک کرنے پہ آتے ہیں تو نمرود کو محلات میں رکھ کر فوجوں کی حفاظت میں رکھ کر ایک لنگڑے مچھر سے ہم اس کو ذلیل اور رسوا کر کر ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیتے ہیں۔ جب ہم چمکانے پہ آتے ہیں تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گلے پہ چھری چلا کے چمکاتے ہیں، تو گلے پہ چھری رکھ کے چمکانا یہ اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ عیش و عشرت کا سامان دے کر اس کے دل کو ہیبت میں ڈال دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایسے حیبت بڑھ گئی کہ نرم یوفون کے گدوں پر ہے، عیش کے بستروں پر ہے، اور بڑی کوٹھی اور بلڈنگوں میں ہے، اور باہر پہرے دار اور واچمین اور چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سنتریوں کے ہاتھوں کے اندر دندناتے ہوئے گویا میگزین لگے ہوئے بڑے بڑے اسلحہ اور ہتھیار موجود ہیں، اور ادھر یہ ہوا کہ بس تھوڑی دیر میں ایک دھککی آواز آئی اور یونیفارم کے گدے پہ نیند کی گولی کھانے کے بعد چین حرام ہو گیا۔ اب اٹھ کر بیٹھ گئے کہ اتنی حفاظتوں کے بعد کون دشمن ہے جو یہاں بھی مجھے ٹاکا۔ ادھر ادھر اپنے کمرے کے اندر بیڈ روم سے جھانکا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو دبے پیر ذرا سا باہر نکلے جوتیوں کو چھوڑ کر کہ کہیں اس کی آواز سے کوئی کھڑکھڑاہٹ نہ ہو جائے۔ اب آگے بڑھے تو بیوی بھی اٹھ گئی، بچے بھی چوکنا ہو گئے، سب پریشان ہیں کہ کیا آواز آ گئی اور کیسے آ گئی، اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ کوئی چوہا کھڑکھڑا گیا یا کوئی بلی کود گئی اور اس نے اس بیچارے بے جان انسان کا دم نکال دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں اہل اللہ یہ ہے کہ اسباب کی کثرت آدمی کو بزدل بنا دیتی۔ آج یہ سمجھتا کہ جتنا مال زیادہ ہوگا، جتنی طاقت زیادہ ہوگی، جتنی چیزیں زیادہ ہوگی، اتنا دنیا کے اندر میں بہت زیادہ کامیاب و کامران ہوگا۔ کامیابی تو اللہ کے خزانوں میں ہے، اور اللہ اعمال پر دیتے ہیں اور ایمان کے راستے سے دیتے ہیں۔ جب ایمان اور اعمال کے راستے سے دیتے ہیں تو مقصد زندگی کی بنیاد یہ کہ اپنے خالق کو پہچانو، جو بلا شرکت غیر تنے تنہا اپنی قدرت سے ہر ایک کو کامیاب کرتا ہے اور ہر ایک کو ناکام کرتا ہے، اور کامیاب اور ناکام کسی اندھی بنیادوں پہ نہیں کرتا، بلکہ ایک ضابطہ ہے جو ان کی موافقت کو، جو ان کی اطاعت کو اور جو ان کی غلامی کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے چمکاتے ہیں، اور جو ان کی مرضی کو اور جو ان کے نبی کے مبارک طریقوں کو اور جو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے، خدا کا نظام یہ ہے کہ ڈھیل دیتے ہیں، اور یہ نادان انسان اس ڈھیل میں دھوکے میں پڑتا ہے۔ جیسے فرعون دھوکے میں پڑا، ارے موسیٰ اللہ کے نبی ہے لیکن میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں، اور اللہ دیکھ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ حلیم کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اب وہ حلیم ذات دیکھ رہی ہے اور موقع دے رہی ہے، اور قارون مذاق اڑا رہا ہے اور اللہ حلیم ہے۔ ان کا حلم و بردباری یہ ہے کہ وہ موقع دے رہے ہیں اور حجت کو پوری کر رہے ہیں۔ جب حجت کے پوری کرنے کا وقت آ گیا تو وہ فرعون جو دندناتے ہوئے نعرہ لگا رہا تھا علیہ سلی ملک بوسر انہار تجری من تحتی، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ملک مصر میرے قبضے میں ہے اور نہریں میرے قدموں کے نیچے سے بہتی ہے۔ اللہ نے جب ڈھیل دینے کے بعد کھینچنے کا فیصلہ کیا تو بتلایا ارے ظالم اور اندھے انسان دیکھ لو، ہم نے حجت پوری کرنے کے لیے تجھے وقت دیا تھا، اب جو نہریں تیرے پیروں کے نیچے سے بہتی تھی آج ہم اسے تیرے سر کے اوپر سے بہا دیں گے، اور اسی میں تیری ہلاکت اور موت اور ذلت کا فیصلہ ساری دنیا کو دکھلا دیں۔ اور قرآن پاک میں اس واقعے کو ذکر کر کر ایمان والوں کی عبرت اور ایمان والوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان باتوں کو صاف کر دیا کہ دیکھو زندگی کا بنانا اور بگاڑنا اکیلے میرے قبضے میں، تم اس دھوکے سے نکل جاؤ کہ چیزوں سے زندگی بنتی ہے،
اگر چیزوں سے زندگی بنتی تو جن کے پاس چیزوں کی کثرت ہے وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ خودکشی نہیں کرتے، وہ مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے دشمنی اور عداوت ان کے خاندانوں میں نہیں پیدا ہوتی، لوگ ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے گالی گلوچ اور برے بھلے الفاظ نہیں کہتے۔ لیکن جب چیزوں کی کثرت ہے، طاقتیں ہاتھ میں ہیں، کرسیاں موجود ہیں، تو ان کی ذلتوں میں اضافہ ہے، عزتوں میں اضافہ نہیں۔ بخاری ایک بزرگ کے فرمانے لگے، میں راستے سے جا رہا تھا، چلتے چلتے بیچ کی بڑی سڑک پر آیا تو دیکھا کہ ایک بھیڑ کھڑی ہے، ہجوم بھرا ہوا ہے۔ میں سوچا یا اللہ کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہنگامہ ہو گیا کہ سیدھے سادھے لوگ جو اپنے کاموں کو چلے جاتے یہ بھیڑ بھاڑ کی شکل میں اور یہ ہجوم کی نوعیت میں یہاں پر جمع ہے۔ جب قریب پہنچا تو سوچا کہ بھئی اب اپنے وقت کو ضائع کیوں کریں اور بے ضرورت کسی سے بات کیا کریں، اپنا راستہ طے کرنے میں آگے بڑھا۔ اتنے میں پولیس والے نے سیٹی بجائی اور آواز لگا، کہا ہو بڑے میاں کدھر جا رہے ہیں، پیچھے ہٹو۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھتے نہیں اتنے کھڑے ہیں اور تم چلے جا رہے۔ تو میں ہٹتے گیا اور ہٹتے ہوئے وہ بزرگ کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا بھائی بتا آخر بات کیا ہے کہ ان سب کو تو نے ہٹا دیا؟ اس نے کہا بڑے میاں تمہیں پتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا کیا ہے، بتا دیتے تم، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ کہا چپ رہو، گڑبڑ مت کرو، وزیر کی سواری جانے والی ہے اس لیے راستہ صاف کیا جا رہا۔ تو یہ کہنے لگے بزرگ کے میں کھڑا ہوا تو میرے ذہن میں خیالات آنے لگے۔ میں نے اس پولیس والے سے پوچھا یہ بتا تیرا وزیر اتنا موٹا اور اتنا چوڑا اور اتنا چکلا ہے کہ جب وہ آئے گا تو پوری سڑک بھر جائے گی اس سے؟ تو اس نے کہا بڑے میاں کچھ عقل کی بات کرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی آخر سب کو تو نے ہٹا دیا تو وجہ کیا؟ اس نے کہا بڑے میاں چپ ہو جاؤ، اس وقت ہم نے ذمہ داری کی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے ٹھہرے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اصل میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کی سیکورٹی کے لیے کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں کہ کوئی مار نہ دے، کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے۔ اب یہ بزرگ کہنے لگے جب یہ پتا چلا کہ اس کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں کہ کوئی اس پہ حملہ آور نہ ہو، کوئی مار نہ دے، پھر میرے ذہن میں خیالات آنے لگے۔ میں نے تھوڑی دیر میں اس سے پوچھا اچھا یہ بتا یہ جو وزیر یہاں سے گزرے گا یہ سانپ کی اولاد ہے یا بچھو کی اولاد ہے؟ اس نے کہا بڑے میاں رحم کرو، ہمیں بھی جینے تو خود بھی جیو، ہماری ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی، تم کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر کوئی سن لے گا؟ انہوں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ اس کہا کہ خاموش ہو، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان کی اولاد ہے تو تم بھی انسان کی اولاد ہے، ہم بھی انسان کی اولاد ہے، تم بھی سڑک پہ چلتے ہیں، ہم بھی سڑک پہ چلتے ہیں، لیکن کوئی ہم کو نہیں مارتا، ہم کسی کو نہیں مارتے۔ ہاں اگر سانپ دکھے گا تو ہر ایک مارے گا اور بچھو دکھے گا تو ہر ایک مارے گا۔ تو پتہ نہیں جب اس کی حفاظت کی جا رہی اور ہر ایک سے کے مارے جانے کا ڈر ہے تو ہر ایک سے مارے جانے کا ڈر ہے، تو یہ بتا کہ یہ سانپ کی اولاد ہے یا بچھو کی اولاد ہے؟ یہ انسان کی اولاد تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب اس پر اس نے کہا ارے بڑے میاں خاموش رہو۔ اب میں سوچا یا اللہ یہ وہی ہے جو کل ہمارے گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے کہ ووٹ ہم کو دے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اب کرسی پہ آ گئے تو ہم کو ان کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ میرے دوستوں دنیا کو متاع الغرور قرار دیا قرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں کی عزت بھی دھوکا، یہاں کی طاقت بھی دھوکا، یہاں کی حیات بھی دھوکا جو موت پہ نظر آ جاتی ہے، یہاں کی تونگری بھی دھوکا جو آدمی کی فقیری اور محتاجی میں نظر آ جاتی ہے، یہاں کی طاقتیں بھی دھوکا جو آدمی کی معذوری اور مجبوری پہ نظر آ جاتی ہے، یہاں کی جوانی بھی دھوکا جو بڑھاپے کی بے چینی اور کرب کے اندر محسوس ہو جاتی ہے کہ وہ دن گزر گئے، وہ نشاط ختم ہو گیا، وہ فرحت کے زمانہ تصور سے بھی لٹنے لگ گیا۔ تو یہ اس دنیا کا ہر نقشہ دھوکا ہے۔ جب یہ دھوکا ہے تو دھوکے والی چیزوں کو لینا یہ سمجھداروں کا اور مقصد زندگی کو پہچاننے والوں کا کام نہیں ہے۔ مقصد زندگی پہ چلنے والا وہ ہے جو اللہ کو پہچان، اور جب اللہ کی پہچان مل جائے گی تو پھر وہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی گزارے گا۔